بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہاں بابا جی فرمائے سن کربلا بیان ہوئے تے جو جڑا آیا کربلا دی محفل وچ بڈھا ہوئے نا تے او بھی باجے کہے گا یار میں ہنے کربلا جانا، اے کربلا ہے اے نہیں جناب جوانوں بھی رونا تے بڈھے بھی رون لگ پن کربلا کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ اے تو دسیے کوئی نہیں نا، صرف لنگر وال لڑا 10 دن جناب سارے منا کے 10 دن حسین ہوندا بھول جاندن کہ بس 10 دن حسینیت ہے۔ میں کہا نہیں 10 دن حسینیت نہیں ہے، حسینیت ہر لمحہ ہر آن ہر یزید کے خلاف کھڑے ہونے کا نام حسینیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اس یزید کو گالیاں دینا اور وقت یزید کے ساتھ ہاتھ ملائے رکھنا۔ میں کہا مولا حسین نے کیا فرمایا اور خطبہ دیا یزید کے وہاں مقام بیدہ پر، بڑے دھیان نگل سننی، لبیک علیہ نہیں کھڑے ہوئے۔ ہاں ساڑھنال کوئی بے شک اختلاف کرے، ہماری ذات سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نظریے سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو ہم نظریہ لے کر آئے ہیں اور جس دین کی ہم بات کر رہے ہیں اس دین سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دین سے اختلاف کریں گے تو پھر دین توڑے کو خود پوچھ لیں گے۔ ایدے بریو ذمہ ایدے نوکرہ ایدے خادمہ کسی دین دی گل بیان کرنی تے حق گل بیان کرنی جنہوں سمجھ آگئی تو سبحان اللہ، یہ نہ سمجھ آئی تے پھر یزید دی صف وچ کھڑا ہوئے گا۔ فیصلہ ایک ہی ہے، اے درمیان ہے منافقت ہے۔ میں اس طبی کا حدیث سے بات سنائی جاواں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف دی حدیث سے حضور نے فرمایا 3 بندے میں قبر اتنی پہچان سکیں گے۔ اب بڑے دھیان نہ گل سنی، اندر کھڑکی پا کے گل سننی۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کا فلائیں جی ایویں لگے رہتے ہیں ہر کسی کے خلاف۔ میں کہا اسی ہر کسی کے خلاف ہی لگے رہتے ہیں۔ اسی جناب مولا حسین کو پوچھے کہ حضور تسی کربلا آئے سی تے پھر ویکھیا کہ حسین کربلا آیا کیوں؟ اس بات اسی پھر مجبور ہو کے انہاں دے سارے معاملات دے کے میدان چائے کھلوتے ہیں، ورنہ ساڈا بھی دل کرتا ہے سانوں بھی آفراں ہوندیاں کہ حضور بیٹھ جاؤ اندر۔ لبیک نہیں آفراں ہوندیاں دن رات، آفراں ہوندیاں کہ بیٹھ جاؤ، نہیں جی بس مل مل کے۔ میں کہ نہیں مل مل کے نہیں، یہی تو فیصلہ کرنا۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اور ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ چاند احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت عظیم المرتب ہمیں بڑا خوبصورت عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہیں اسی چمک دے محبوب دے غلامہ تے گلاں بھی چمک دیاں کردے ہیں تے الحمدللہ ساڈا بابا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ سانو عقیدہ دے کے گئے کہ اعلیٰ حضرت دی گل صحابہ دی گل ہوئے تے تاوی لکھاں سلام جے اہل بیت دی گل ہوئے تے تاوی لکھاں سلام جو حضور دی ازواج مطہرات دی گل ہوئے تاوی لکھاں سلام جو حضور دی شہزادیاں دی گل ہوئے تے تاوی لکھاں سلام ساڈا کام اتنا ہے بس ساڈا اور کوئی کام نہیں ہے اسی نہ جناب صحابہ دی آڑ لے کے اہل بیت دی گل کرن والے ہاں نہ اہل بیت دی آڑ لا کے کوئی صحابہ دی گل کرنا ساڈا کام اتنا سارے تے لکھاں سلام بھیجنا جنہیں دل وچ حضور دی محبت ہے تے صحابہ اہل بیت دی محبت ہے او تے اس سلام نو بڑا لطف لے کے سنے گا کہ اعلیٰ حضرت کی فرما دیں کہ حضرت عمر تے بھی لکھاں سلام صدیق اکبر تے بھی لکھاں سلام عثمان غنی تے بھی لکھاں سلام حیدر کرار تے بھی لکھاں سلام بدر والے جڑے صحابہ گئے انہاں تے بھی لکھاں سلام احد والے صحابہ تے بھی لکھاں سلام حضور دی ازواج مطہرات تے بھی لکھاں سلام چارہ امامہ تے بھی لکھاں سلام بس تہاڈے نال کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کرنی بڑی مختصر گل کرنی کوئی یہ نہ بیٹھا بھائی جی ٹائم بڑا ہو گیا تے لمبی چوڑی گل نہیں کرنی شاہ جی نے تانوں گلاں دس چھڑیاں میں تہاڈے نال گفتگو کرن آیا کہ ہن اسی لوگوں نے حضور دے دین نال کھڑے ہونا ہے حضور دے دین نال ہاں حضور دے دین نال اے پچھلے جڑے بیٹھے ہو تھکے بیٹھے ہو نہیں تے پھر پوری گل کرو نا حضور دے دین نال ہن کھڑے ہونا 2023 دے اندر حضور دے دین نال ہاں حضور دے دین نال ہن کھڑے ہونا ہے ہن وقت آ گیا کھڑے ہون دا ہن کھڑے ہون دا اقبال نے کہا نا ہے تار پہ موقوف نواہے جگر سوز ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب اقبال کہنا جڑا بجاندے نا کی کہندے نے ان کی بول دیں گٹار بجاندے نا جڑا اقبال کہنا اگر ان دے تار ڈھلے ہون نا تے سرور نہیں آندا جے تسی ڈھلے ہو کے بیٹھے ہو تے مینوں گل کران دا مزہ نہیں آنا ایک دفعہ ذرا ہاتھ چک کے پورے نعرہ لاؤ تے مینوں پتہ چلے واقعی جا ایک منٹ بھائی ایک منٹ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جڑے اینڈ دے بندے کھڑے ہیں او کوئی جنسیاں دے بندے ہو یا کسی اور پارٹی دے بندے ہو
تے پھر بے شک چلے جاؤ ساڈے گھر دا جلسہ ہے اس وچ 2 نمبر بندہ آ ہی نہیں سکدا جی اے کلو تے سائڈ تے ہو جاوے ہاں اسی گل کرنی حضور بڑی دھڑلے نال کر کے لیکن کسی کوئی سیاسی جماعت دا کلمہ پڑھیا تے بے شک منہ کر پلے تے چلا جاوے ایتھے ساڈے دائرے وچ آنا ہے لبیک دے کلے وچ آنا ہے تے پورا ہاتھ چک کے حضور دا نعرہ لانا پوسے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سانو کوئی زیادہ لکھاں دی تعداد جناب بھیڑ بکریاں تے نہیں بندے چاہیے جناب وہ لکھاں دا مجمع ہوے جڑے 72 ہی ہون تے کیا کافی ہوندے نے آج جڑے 313 ہی ہون تے جناب بدر جناب سارے لمبا پا کے لاندے نے اللہ نے حضور نے نہیں فرمایا کہ یا اللہ میں لکھاں بندے دے دے فرمایا یا اللہ عمر دے دے اسلام دا کام ہو جائے گا ایک بندہ جڑا ہوے تے ایک ہی ہوے جڑا ہوے تے اس واسطے جنہیں لبیک دے کلے وچ آنا ہے تو انہوں حضور تے جدوں نعرہ لگے تے اوندا پورے ہاتھ انج بلند ہونے چاہیے نے اسی اپنے ذات واسطے تواڈے کولوں نعرہ نہیں لواندے کہ ساڈے نعرے لاؤ اسی کہندے حضور دا نام لو تے جدوں حضور دا نام آ جاوے تے پھر ہر مومن دی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اندے ہاتھ بلند ہو جان کہ یا رسول اللہ 14 سال تو بعد میرا بھی یہی نعرہ جڑا صحابہ نے عہد وچ لایا سی کہ فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم بقاؤ کہ یا رسول اللہ میں بھی میرا ماں پیو بھی میری ساری عزت تہاڈی عزت تے قربان ہے بس تے ہن بڑا لطف لے کے اعلی حضرت دا سلام سننا ہے جن دل وچ کوئی کوڑ ہوئے گا نا صحابہ دے بارے یا اہل بیت دے بارے او تے پھر انج ہون لگ پے گا نا جڑا ہوئے گا جن دا دل چمکدا ہوئے گا تے پھر او کہے گا سبحان اللہ یار حضرت عمر تے بھی لکھاں سلام سبحان اللہ دی شہادت تے بھی لکھاں سلام کیا بات ہے اعلی حضرت نے کتے گل مکا چھڈی وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جہش نصرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب کمی سے خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کا با بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام در درج نجف میرے برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام اوج مہر ہدا بار موج ندا روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدرو احد پر درود حق گزاران بیت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت پھر آگے کیا فرماتے ہیں یہ تو ہوگی نا اہل بیت کی شان صحابہ کی شان حضور کے ازواج مطہرات کی پھر آگے شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ عقیدہ لے کر مسلمان اور مومن صحابہ اور حضور کی ذات سے اور اہل بیت کی ذات سے اور پاکان امت سے اپنا عقیدہ لے کر یہ خوبصورت چمکتا ہوا عقیدہ لے کر دل میں جب جائے گا دنیا سے اور جب حشر کا میدان ہوگا تو پھر کیا منظر ہوگا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अल फरमाते उस दिन तो फिर सारे हुजूर की बारगाह में लाखों सलाम भेज रहे होंगे। तो फिर उस दिन हुजूर अहमद रजा को बुलाकर क्या कहेंगे? मुझसे खिदमत के कुदसी कहे आरज़ा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। और माता कि उस दिन हुजूर बुलाकर फरिश्ते ढूंढेंगे कि भैया अहमद रजा किधर है? हुजूर बुला रहे हैं। हुजूर बुला के फरमाएंगे अहमद रजा आज मेरे सामने खड़े होकर मुस्तफा जान रहमत, उस दिन मेरे सामने पढ़ो अहमद। फिर फरमाते हैं जब मैं ये सलाम पढ़ूंगा तो फिर मैं ये भी नात पढ़ दूंगा कि ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए। मैं तो जगान आया कि यारो दुनिया में हुजूर नाल मोहब्बत पैदा करो, हुजूर नाल मोहब्बत पैदा करो, सारिया मोहब्बत काट के अपने दिल में हुजूर दी मोहब्बत पैदा करो। हज़रत अबू अयूब अंसारी सारी रात हुजूर दा पहरा दिता ना, तो सुबह हुई तो हुजूर ने फरमाया अबू अयूब अंसारी तू सारी रात पहरा दिता मेरे खैमे दे बाहर, ए लब्बैक वाले आज दिन रात नहीं लगे फिरते। लोग समझते हैं लब्बैक वाला का कोई मकसद, लब्बैक वाले कहां से आ जाते हैं, इनको क्या मैं कोई तेनू पता ही नहीं है। जिस दर से असि आए बैठे हो तो दुआवां किवें लभदियां अंदर तेनू पता ही कोई नहीं। तू आया मैं दर ते क्यों बदनसीबा, हजारां रगां विच रंगेंदे मोहम्मद। तू आया ही नहीं उस दर ते। एक रात हज़रत अबू अयूब अंसारी ने हुजूर दी खैमे दे बाहर पहरा दिता। लोग कहते हैं ये लब्बैक वाले दिन रात नामूस रिसालत पर खत्म नबूवत, इन्होंने और कोई गल आंदी कोई नहीं है। हुणे भी अलामा सदाकत साहब दस रहे सन कि इन्हां दे जिले दे अंदर कादियानियां दे हवाले नाल की होया जी, तबलीग कर रहे सन ते साढ़े इन्होंने क्या कि 10 अगस्त नूं फिर डेरी रख देंगे। उन्होंने जनाब ऐ गल होवे ते अगले दा दूध ते निकले ना, गल होई ना, उन्होंने कहा असि आ रहे हैं। फिर उन्होंने जनाब FIR भी कटी, बंदे ने भी अंदर देता। इंज करके इस हुजूर दी खत्म नबूवत दा पहरा इंज करके हो सकता। बस कोई काना उठ के हुजूर दे बारे गल करे उन्हें फिर उन्हें इलाज यही है जो लब्बैक वाले कर रहे हैं। हाँ कादियानियों को बिल्कुल जो इस्लाम का कानून है तो इस्लाम इन्हें सामने दो गल्लां रखदा। इस्लाम कहना या मुसलमान हो जाओ या फिर मैदान जाके अपनी गर्दन लवाओ। तीसरी गल कोई नहीं। जो हुजूर दी खत्म नबूवत में पै जावे उन्हें नाल कोई चूंगे चनाचे। फिर लोग दलील के दलील बात होनी चाहिए। मैं क्या तेरे को बंदा पूछे कि तू हलाली होता मैंने जरा सर्टिफिकेट देना दलील दे, तो कहेगा आपने बड़ी गलत बात कर दी है। तो मैं क्या तू अपने एक सिर्फ मां दी कहन दे हलाली है, मां कहना तेरा ये अब्बा है तो तू सारी दिन कहना है कि मेरा अब्बा है। तो हुजूर फरमा रहे कि मैं खातमुन नबीय्यीन ने तुझे दलील पूछता। भाई जिन्हों साड़ी गल हजम ना होवे, असी दी गल अल्लाह ने फरमाया कुरान दे अंदर साडा लब्बैक दे और कोई मकसद नहीं। लोग कहते हैं कि आप थोड़ा नरम बात किया करें, हालात बड़े ऐसे हैं। मैं कहा हमें अल्लाह ने एक राह दे दी है कुरान के अंदर, ला रहे किताब के अंदर फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, फरमाया अल्लाह रसूल ज्यादा हक रखते हैं कि उनको राजी किया जाए। तो इसलिए लब्बैक वाले किसी चौधरी को, किसी वडेरे को, किसी सरदार को, किसी MNA को, MPA को, हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के लिए नहीं आए। लब्बैक वाले इसलिए मैदान में कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए, बस। उसके मुकाबले में सारी दुनिया भी नाराज हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। हाँ हम बेनियाजी के साथ खड़े हैं। जिस रास्ते पर और जिस सोच पर और जिस नजरिए पर बाबा जी हमें खड़ा करके गए हैं, हम उस नजरिए पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताआला हमें मर्ग उसी नजरिए पर खड़े रहेंगे और उसी नजरिए पर खड़े रहकर ही तहरीक की भी निजात है और उम्मत की भी निजात है। ये पक्की बात है। दाएं बाएं नवे रास्ते बिल्कुल कोई नहीं। जिस नजरिए पर और जिस राह पर बाबा जी हमें छोड़कर गए हैं, तहरीक के जिम्मेदार से लेकर कारकुन तक हर बंदे की निजात उसी रास्ते पर है। नवे नवे अपने तरफों कोई गल करेगा तो जलील और रुसवा हो जाएगा। हाँ मैं गल की कर रहे सी जी। हाँ अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहरीक लब्बैक वाले दिन रात ये सारे कारकुनान हुजूर दी खत्म नबूवत दे दिन रात पहरा देंदे ने। ये कोई इंज नहीं कोई समझे सारी रात पहरा दिता, एक रात पहरा दिता। तो हुजूर ने फरमाया अबू अयूब अंसारी तू रात दा पहरा दिता, सुबह हो गई क्या जी हुजूर रात दा जाग रहे हैं पहरा दे रहा। तो उन्होंने फरमाया अल्लाहुम्मा महफज अबा अयूबा कमा बात यहफजुनी, या अल्लाह अबू अयूब दी इस तरह हिफाजत फरमाए ने जिस तरह सारी रात बैठे थे नबी दी हिफाजत फरमाई। ये है कि एक रात सिर्फ पहरा दो तो हुजूर इनाम देंदे ने। जिस मर्द कलंदर ने व्हील चेयर पे बैठ के पूरे आलम में कुफर न टक्कर लेगी उनका मकाम की होएगा क्या।
میں کہنا جس بندے نو ابھی تک بابا جی کا جنازہ نہیں سمجھ آیا، لوگ کہتے ہیں جنازے میں اتنے بندے آ گئے، میں کہا جس بندے کو ابھی تک بابا جی کا جنازہ نہیں سمجھ آیا اور جس بندے کو ابھی تک مولا حسین کے خادم حسین کی سمجھ نہیں آئی، اس کو مولا حسین کی کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ اب ہم آپ لوگوں کا اس امت کا فیصلہ امام حسین کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں حضور، امت نے تو حسین ہونے کا اور حسینی ہونے کا یہ دعویٰ ساری زندگی کیا رکھا، اور پاکستان میں ہم یہ سنتے ہیں ممبر و محراب سے کہ جناب آپ یزید کے مقابلے میں آپ کا شہادت ہوئی تو آپ اس لیے یزید کے فرمایا نہیں، میں یزید کے مقابلے میں کسی اور وجہ سے آیا تھا، اور ہم نے حسینی ہونے کا یہ کر دیا کہ بس لنگر پکا لو، حسینی ہونے دن نیاز بڑھ لو، سبیلہ لا لو، یہ حسینی ہونے کا حق ادا نہیں ہے۔ امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ بتائیں کہ آپ کربلا میں آئے کیوں تھے؟ امام حسین نے مقام میں بیدہ دے خطبہ دیتا، بڑے دھیان نہ گل سننی، اس دے نال سارے جڑے پیر مولوی اندر دم دبا کے بیٹھے رہے تے حضور دی ختم نبوت تے حملے ہوندے رہے، ناموس رسالت تے حملے ہوندے رہے، مساجد و سپیکر اتردے رہے، عافیہ صدیقی نہ وے چھڈی، آسیہ ملونہ جناب دے چھڈی، کوئی جناب ملک کے پاکستان اندر اسلام دا قانون دے جناب بخی ہو جیڑ چھڑے، کوئی گل کرنا نہ کوئی نہیں، لیکن نوئی پیر صاحب دے اپنی گل آوے تے سارے مرید اچھل پیندے کہ ہمارے حضرت صاحب کے خلاف بات ہوگی۔ میں کہا سن، مولا حسین نے قیامت تک اپنی راہ تے چلن والے تے اپنے مخالفاں نو پیغام دے چھڑیا کہ میری راہ کون سی ہے۔ اے ممبر تو کدے نہیں بیان ہوئی گل، کیوں کہ نہ سنیاں نے کربلا جانا سی، کربلا تو جانا ہی کوئی نا، کربلا سے روان کا نام رکھیا ہے۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہاں بابا جی فرمائے سن کربلا بیان ہوئے تے جو آیا کربلا دی محفل وچ بڈھا ہوئے نا تے وہ بھی بار جائے کہے گا یار میں ہنے کربلا جانا، اے کربلا ہے، اے نہیں جناب جوانوں نو بھی رونا تے بڈھے بھی رون لگ پن، کربلا کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ یہ تو دسی کوئی نہیں نا، صرف لنگر وال لڑا 10 دن جناب سارے منا کے 10 دن حسین ہوندا بھول جاندن کہ بس 10 دن حسینیت ہے۔ میں کہا نہیں 10 دن حسینیت نہیں ہے، حسینیت ہر لمحہ ہر آن ہر یزید کے خلاف کھڑے ہونے کا نام حسینیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اس یزید کو گالیاں دینا اور وقت یزید کے ساتھ ہاتھ ملائے رکھنا۔ میں کہا مولا حسین نے کیا فرمایا اور خطبہ دیا یزید کے وہاں مقام بیدہ پر، بڑے دھیان نہ گل سننی، لبیک علیہ نہیں کھڑے ہوئے۔ ہاں ساڑھے نال کوئی بے شک اختلاف کرے، ہماری ذات سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نظریے سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو ہم نظریہ لے کر آئے ہیں اور جس دین کی ہم بات کر رہے ہیں اس دین سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دین سے اختلاف کریں گے تو پھر دین تھوڑے کو خود پوچھ لیں گے، اے تے بری ذمہ تے نوکر ہاں، اے تے خادم ہاں، کہ دین دی گل بیان کرنی تے حق گل بیان کرنی، جنوں سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ، نہ سمجھ آئی تے پھر یزید دی صف وچ کھڑا ہوئے گا۔ فیصلہ ایک ہی ہے، اے درمیانے دا منافقت ہے۔ میں اس طریقہ حدیث بات سنائی جاواں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف دی حدیث سے حضور نے فرمایا 3 بندے میں قبر وچ نہیں پہچان سکیں گے۔ اب بڑے دھیان نہ گل سنی، اندر کھڑکی پا کے گل سننی۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کا فلاں جی ایویں لگے رہتے ہیں ہر کسی کے خلاف۔ میں کہا اسی ہر کسی کے خلاف ہی لگے رہتے ہیں، اسی جناب مولا حسین کو پوچھے کہ حضور تسی کربلا آئے سی تے پھر ویکھیا کہ حسین کربلا آیا کیوں، اس بات اسی پھر مجبور ہو کے انہاں دے سارے معاملات دے کے میدان وچ آئے کھلوتے ہیں، ورنہ ساڈا بھی دل کردا ہے سانوں بھی اوپر ہوندیاں کہ حضور بیٹھ جاؤ اندر، لبیک نہیں اوپر ہوندیاں دن رات اوپر ہوندیاں کہ بیٹھ جاؤ، نہیں جی بس مل مل کے۔ میں کہا نہیں مل مل کے نہیں، یہی تو فیصلہ کرنا، یہی تو فیصلہ کرنا۔ روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، یہ تو فیصلہ کرنا ہے کہ پروانے نے ان حضور دی دین نال کھڑے ہونا ہے یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا ہے۔ یہ فیصلہ تسی کرنا ہے تے گھر جا کے کرنا، جو سون لگو نا تے فیصلہ کرنا ہے کہ یار 75 سال ہو گئے میں حضور دے نظام نو کنڈ کیتی پھردا تے میں کدے حضور دے دین نال کھڑا نہیں ہویا، تے میں کدے نواز شریف دے نعرے لائن، کدے عمران دے نعرے لائن، کدے فلانے دے نعرے لائن، کدے میں حضور دے دین دی گل نہیں کیتی۔ میں حضور نو قبر جا کے کی منہ کھاؤں؟ 3 بندے حضور نے فرمایا قبر میں نہیں پہچان سکن گے۔ پہلا فرمایا کھلا کافر، ان دے سامنے سوال ہوئے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، 10 بھائی نال کتنی وفا کر کے آیا، وہ کہے گا ہائے ہاتھ اللہ دری میں تے جاندا ہی کوئی نہیں ہے۔ تے دوسرا وہ بندہ منافق، بڑے دھیان نہ ساری تاریخ کے اندر بھی بڑے جناب لبادے ہو روڑ کے میرا انہاں واسطے پیغام ہے تے باہر والے جڑے آن والے ہیں
کہ کسی بھی تسی منافقت دے ذمہ آؤ گے، منافقت یہ ہے کہ اتو کہنا جی ہاں جی میں لبیک نہ تے اندروں تخریب کاریاں کرنیاں تے اندروں جناب سازشاں کرنیاں جناب کے اندروں ووٹ سپورٹ اور کندے نال تے اتو تو کہنا جی میں بھی لبیک دے نال ہاں. ایک ہی بات ہے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، ایک گل ہے، یا لبیک دے نال یا لبیک دے مخالف کھڑا ہو جا، ایک گل ہے. دو تیسری راہ کوئی نہیں. وہ تیسری راہ جڑی ہے وہ منافقت دی راہ ہے، وہ بڑی خطرناک ہے. حضور نے فرمایا جڑا منافق ہوئے گا تو پھر جو میرے بارے سوال ہوئے گا ما کنت تقول فی ھذا، جو دس بھائی انہاں نال کتنی وفا کر کے آیا، وہ کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تے جاندا ہی کوئی نہیں ہے کون ہے. تے تیسرا وہ بندہ، خاص کر آج کل ساڈے لوگ بھی، میں سارے دی گل کری رکھاں، بڑے بے یقینی دی کیفیت اندر گزر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیویں دین تخت تے آئے گا، لبیک نو سیٹاں لبنیاں بھی ہیں یا نہیں لبنیاں. حضور نے فرمایا جڑا تیسرا بندہ جڑا شکی، حضور نے فرمایا جنوں میری ذات تے میرے دین دے بارے ساری زندگی شک ہی رہا، اور نہیں یار حضور دا دین بھی آئے گا انشاءاللہ، کیڑی گل ہے، ایک کوئی سدا نظام میں تھوڑی رہنا ہے. حضور نے فرمایا جڑا بندہ شکی جی ساری زندگی گزار چھڈی، اور نہیں یار مولویوں نو کیویں ووٹ لبن، مولویوں نو ووٹاں نال کیویں آنا ہے، او مولویوں نو کون، او یار تو ٹھیکیدار ہے، تو اپنا کام لے کے میدان وچ آ جا، باقی اللہ حبیب جانے، اللہ دے حبیب جانے کہ حضور دا دین کیویں آنا ہے. تیرا کام ہے اپنی محنت لے کے میدان چ آ جانا، تو جناب ٹھیکیدار ہے، تیرا کام ہے اپنی محنت کرتے رہنا، اور مالک دا فیصلہ کدو لے کے ساڈے ذریعے لے کے ساڈے بات ہونا. بابا جی نے اپنی محنت کی تھی نا، بابا جی نے یہ نہیں کیا کہ یار حضور دا دین، بابا جی نے اپنی محنت کی تھی، سرخرو گیا دنیا تو تسی اپنی محنت کرو. حضور نے فرمایا جڑا تیسرا بندہ، اے لبیک والے جڑے ساڈے بھی ہیں انہاں واسطے بھی یہ حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا تیسرا بندہ جنوں شک ہی رہا کہ یار کیویں میرا، حضور نے فرمایا دین آئے گا تے میری ذات دے بارے شک ہی رہا کہ یار نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کشمیر دی بچیاں چپ ہون گیاں، انشاءاللہ برما دی بچی نے سار تے ہاتھ رکھیا جائے گا، عراق پھر دوبارہ واپس آئے گا، فتح بیت المقدس پھر انشاءاللہ ہوئے گی، پوری دنیا دے حضور دا دین دا جھنڈا بلند ہوئے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا. میں اپنی محنت کہی رکھا. حضور نے فرمایا جنوں شک ہی رہا، ساڑھے لوگ بھی بڑے اس ٹائم بے یقینی دے کیفیت کہ نہیں جی تھوڑی جی ساز باز کر لئیے، سیٹا لے لئیے. میں کہا نہیں، یہی تے امام حسین میں یزید کہنا سی کہ حضور تسی ہاتھ تے ہاتھ نہ رکھو. اے بڑے دھیان نہ گل سننی. یزید کہنا سی حضور تسی میرے ہاتھ تے ہاتھ نہ بھی رکھو، میرے صرف دربار دے وچ آ جاؤ. اے بڑے دھیان نال فرمایا کہ مولا حسین نے کہا کہ تسی صرف میرے دربار دے وچ آ جاؤ تے بس میری یہی ہے. فرمایا قیامت تک حسین تے حسین دا منن والا تے یزید دے دربار دے وچ بھی نہیں جائے. ہاں جڑا حسین دا منن والا ہے وہ تے یزید دے درباراں وچ بھی نہیں جائے گا. جڑے پیر مولوی گئے وہ کون جنہیں جا کے چاپلوسیاں کی تھی کہ ان سے بڑا تو ریاست مدینے کا دعوے دار ہے ہی کوئی نہیں. تے پھر وہ کس کھاتے ہوئے؟ یہی تو بات ہے نا کہ نہ سنیا جانا سی کربلا، کربلا تے پھر ایک کٹانا پوندا، ہر شے کٹانی پوندی میدان وچ آ کے، پتر بھی دینے پوندے. کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے، سنیے نے دسیا کوئی نہیں. بابا جی فرماندے سن کہ ساری زندگی دسیا ہی کہ امام حسین دا پانی بند ہو گیا، قوم نو دسیا ہی کہ ساری قوم 10 محرم نو سبیلا لاندی نا جی، ساری قوم لاندی سبیلا. کاش کہ اس قوم نو دسیا ہوندا کہ امام حسین نے اپنے بچے بھی قربان کیتے نے، قوم حضور دے دین واسطے بچے بھی لے کے باہر حاضر ہوندی. دسیا ہی نہیں نا، دسیا کہ لنگر پکا دے تو یہ ہو جائے گا. میں کہ نہیں، امام حسین کو پوچھو حضور تسی کربلا آئے کیوں سی؟ امام حسین نے خطبہ دیتا مقام بیدا تے پھر اپنے آپ نو اپنے گریبان جھاکنا کہ یار اسی کتے یزید سب بیتے نہیں کھڑے ہوئے. یہ سارے واسطے پیغام ہے. مولا حسین نے مقام بیدا دے کی خطبہ دیتا، فرمایا مر رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ. فرمایا جو تم میں سے کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے. اے بڑے دھیان نال ساری ساڑھے بارے جی کوئی ہوگا نا جی ایک سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، مولویوں کا کیا سیاست سے تعلق؟ میں کہا مولویوں کا ہی تو سیاست سے تعلق ہے. اے ڈھیلی گلا نہ کرے گا، دلائل نہ دیا کرو. کوئی کہے جی مولویوں ان کو مولویوں سے سیاست سے تعلق ہے، ہاں اگلی گل کر این کر کے ڈیلی گل نہیں کرنی. ان کو ہاں مولوی سے زیادہ تعلق ہے. ان کو پہلے جڑے سن سارے تو نسل سارے پہلے مولوی تھے سن. صدیق اکبر کون سن؟ انہوں نے مصلی رسول تے امامت بھی کرائی تے پھر جناب یمامہ دے اندر شریک بھی ہوئے، یمامہ دا لشکر بھی روانہ کیتا. عمر کون سن؟ ہاں عالم سن نا، جنہوں نے 7 سال 7.5 سال لا کے سورہ بقرہ پڑھی حضور کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں علم دا یہ ہوئے کہ 7.5 سال سورہ بقرہ حضرت عمر نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان غنی کون سن؟ حیدر کرار کون سن؟ امام حسن مجتبیٰ کون سن؟ امام حسین کون سن؟ عمر بن عبدالعزیز کون سن؟ چلتے چلتے صلاح الدین ایوبی کون سی؟ اے ساری ساری لین ہے. وہ
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے نو بند کر کے سارے نے پیچھے لا چھڑیا. پیرا مولوی نے بھی نہیں جانا سی کربلا, کسی نے بھی جانا نہیں سی کربلا. انہوں نے کہا بہترین رائے ممبر تو دسو 10 دن منا کے سارے جناب حسین ہون دا 10 محرم منا کے ختم. میں کہا 10 محرم تو بعد بھی گل کرو. 11 محرم نو کی ہویا پھر 12 محرم نو کی ہویا کہ امام دا جسد اطہر کربلا دی تپتی ہوئی ریت اتے سی تے آپ دا کربل آپ دا سر اقدس شام دی گلیاں وچ گھمایا جا رہا سی. اس جسم نو جس تو میرے آقا و مولا نے چومیا تے بوسے دیتے تے وہ جسم اج اسلام واسطے کربلا دی ریت اتے پیا ہویا. تے امام دا سر اقدس جس نو رسول اللہ نے چومیا او اج یا شام دی گلیاں وچ گھوم رہا. اے دسنا نہیں سی کیونکہ پھر مولوی صاحب دی خود بھی گردن آنی سی, پھر پیر صاحب نے خود بھی جیل وچ جانا سی, ہاتھ کڑی لوانی. تو نے کہا بہترین رائے لنگر تے نہ دے حسین دا نہ کرو. بس گل مکے 10 دن منا کے. میں کہ نہیں, مولا حسین کو پوچھی حضور تسی کربلا آئے کیوں؟ یہ ساریاں اپنے ذہن جو ساڈے بارے گل کٹ کے نا بڑا شفاف کر کے اپنے دل دی کھڑکیاں تے دماغ دی کھڑکیاں کھول کے اندر پانی کہ تحریک کیوں کھڑی ہوئی, تحریک نو کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم اتنے شہداء دین تو بعد پھر بھی میدان وچ کھڑی ہے. وجہ کی ہے؟ فرمایا مر رہا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ. فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے, اس تو بڑا ظالم کوئی ہے جنہیں ممتاز قادری نو تختہ اتار تے لٹکایا ہوئے, جنہیں ختم نبوت ڈاکہ مارا ہوئے, قرآن و حدیث نے صاحب تو کڑیا ہوئے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی ویچی ہوئے, تے آسیہ ملونہ بار بھیجی ہوئے, تے لبائی کالاں تے کریک ڈاؤن کیتا ہوئے, تے پھر فرحان دا سفیر بھی نہ کٹ سکے. تے ہن بہ کے سانو گلاں کر دین لوگ بہ کے فرحان دا سفیر بھی نہ کٹ سکا جناب, او بہ کے ریاست مدینہ دا دعوے دار. پھر جناب ہن اسلامیہ باولپور یونیورسٹی نے جڑے معاملات ہوئے مینوں دسو اے ظالم نہیں ہیں؟ تے پھر جڑا ظالماں نال ہن کھڑا ہوئے گا تے او پھر کی جناب حسین ہوئے گا؟ یا حسین دا نام لینا چھڑ دیو یا پھر جناب پورے آؤ, یا پھر حسین دا نام لینا چھڑ دیو. امام حسین نے کی فرمایا؟ فرمایا مر رہا سلطانا جائرا. فرمایا تم میں سے کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے مستحلا لحرم اللہ, جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. سود کھا رہے سارے. فرمایا مستحلا لحرم اللہ, جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جان رہا ہو. شاہ جی دسو قرآن دی نص کتنا ثابت ہے کہ سود حرام ہے؟ اتوں لے کے تھلے تک سارے سود کھا رہے ہیں. تے کتنے فیصد سود چل رہا ہے پاکستان اندر؟ 25% سود ہو گیا پاکستان دے اندر, جڑا قرآن دی نص قطعی نال ثابت ہے کہ حرام ہے. تے مولا حسین نے فرمایا جڑا پہلی گل یہ فرمائی کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پاوے اللہ دی حرام کردہ چیزاں نو حلال کر رہے ہوئے. مولا حسین نے اے اگے پوری گل کری جاواں. مولا حسین نے فرمایا اے جڑی میں گل بیان کر رہا اے میرے نانا جان نے مینوں بیان فرمائی. آگے کی فرمایا؟ فرمایا مخالفا ناقصا لعہد اللہ. فرمایا وہ اللہ کے ساتھ جو اس کا عہد و پیمان ہے نا وہ اس کو توڑ آؤ. کلمہ پڑھن تو بعد کفر دی یاری تے کفر دا نظام چلانا تے حضور دے دین نو کن کرنا. فرمایا اللہ کے ساتھ جو اس نے عہد و پیمان کیا اس کو توڑ آؤ. مخالفا لسنت رسول اللہ. فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا جو سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو. اگے گل بڑی دھیان نہ سننی. یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا روی فحاشی اور عریانی کو دورہ دے رہا ہو, اس کو عروج دے رہا ہو. اے ہن دوستو نون لیگ والے نے پاس کیتا یا نہیں کیتا 10 سال واسطے؟ کی پاس کیتا جی؟ تے او حسین احمد دے حوالے نال جی سارا فری ٹیکس کر چھڈیا انہوں. ہن مینوں دسو جڑا ہن نون لیگ دے نال کھڑا ہوئے گا تے مولا حسین دی اس گل وچ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ فرمایا یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. فرمایا وہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کو دورہ دے رہا ہو, آرس بنا رہا ہو. ان کے لیے سب جائز ہو لیکن مسجد فل ڈبر لا کے آ رہے ہو. نعرہ تکبیر. بھائی ایک منٹ, مسجد پھر بل جڑا ڈبل لا کے آ رہے ہوئے تے جناب ہے ٹی وی دا ٹیکس ریڈیو ٹیکس مسجد بلا میں آ رہے ہوئے تے جناب سینمے ہاؤس فری ہو رہن ٹیکس تو تسی لوگوں نے فیصلہ کرنا کہ ان حضور دے نظام نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا. بس اگے کی فرمایا؟ فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کہ جڑا یہ عمل ویکھدا ہوئے اے سارے کم ویکھدا ہوئے بادشاہ دے وقت دے حکمران دے تے پھر کی ہوئے؟ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول. فرمایا جدو پھر او اپنے زبان نال تے اپنے ہاتھ نال اس ظالم بادشاہ دا زمانہ اس ظالم بادشاہ نو روکدا نہیں. تے بڑے دھیان نال گل سننی, اے مولا حسین دی عدالت دا فیصلہ ہے. تانوں سائے نو مولا حسین دی عدالت لے کے گئے, مولا حسین دا فیصلہ ہے. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا.
فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوں تو پھر وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ظالم بادشاہ کا زمانہ نہ ہی روکے گا، تو جس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ ظالم بادشاہ کو داخل کرے گا وہاں معاونت، مدد اور تماشا اور چپ رہنے والوں کو بھی وہی داخل کرے گا۔ جنہوں گل نہیں سمجھ آئے میں پھر دہرا دینا، فرمایا جتھے قیامت والے دن ظالم بادشاہ نو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اتھے اس دے نال کھڑا ہونا لینو، ٹھپے لانا لینو، بینر لانا لینو، انہیں سپورٹا تے ووٹا کرنا لینو، جناب چپ رہنا لینو بھی، جناب تماشا بیکھنا لینو بھی اتھے داخل کرے گا۔ تے الحمدللہ لبیک علیہ امام حسین نہ قیامت والے دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تے قرآن دی آیت ہے آخری گل کر کے، قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا ہم قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ لبیک والے آپ کتنے خوش قسمت ہو سارے کہ تانوں امیر المجاہدین نال بلایا جائے گا، تے قیامت میں آواز لگے گی کہ امیر المجاہدین نے جڑے جڑے لوگ کھڑے سن آ جاؤ، جنہاں دا امام امیر المجاہدین ہے وہ سارے آ جاؤ، تے ایک یہ بھی آواز لگے گی کہ جنہاں دا امام نواز شریف ہے وہ بھی آ جاؤ۔ تے لبیک علیہ تسی کتنے خوش قسمت ہو، قیامت اللہ فرماندا کہ اسی قیامت والے دن ہر بندے نوں دے امام نال بلاواں گے۔ تے لبیک علیہ اسی فخر تے جی رہن کہ قیامت والے دن ساڈے سپاہ سالار تے امام امیر المجاہدین ہون گے۔ تے تانوں ویسے یہ پیغام ہے کہ ہن الیکشن آ رہا، تسی لوگاں نے گلی گلی محلے محلے آج تو کمپین سٹارٹ کر دینی، اور کوئی نعرہ لاؤ یا نہ لاؤ اے نعرہ ضرور لگنا چاہیے گلی گلی تے بینر لگ جانے چاہیے کی نعرہ کہ دیکھو دیکھو کون آیا۔ یار بڑا ہو گیا 76 سال ہونا لین اسی کفر دے نظام نال تسی لوگاں نے سپورٹاں بھی کیتیاں، ہن حضور دے نظام نال کھڑے ہونا۔ ہن اے بھی او لوگ توقع نہ کرن، بالکل میری گل سخت ہے تے بے شک میں مولا حسین دی پہلے گل سنا چھڈی تے امام حسین نے صرف ہاتھ نہیں دیتا، ہن کوئی پیر مولوی کوئی بھی نون لیگ پاسے جاوے پیپل پارٹی فلانا تے ساڈے کولوں نرم رویے دی بالکل توقع نہیں رکھنی۔ اے پکی تو ان کے میں گل کر کے جا رہا ہاں، اس پیر صاحب نو کہو یا کفر دے نظام نال کھڑا ہو یا پھر حضور دے دین نال کھڑا، بس تیسری راہ کوئی نہیں، یا امام حسین دی صف وچ آ یا یزید دی صف وچ آ، تیسری راہ کوئی نہیں۔ تو جناب کہنے جی نہیں جی میں اس کے ساتھ ہوں، تو نال کھڑا ہے تے پھر اسی تیرے نعمت دے مقابل پورے کھڑے ہیں۔ ہاں بالکل سیدھی جی گل ہے، کوئی درمیانی والی بات نہیں ہے۔ ہمارا تمام پیران عظام، تمام شعبہ زندگی تعلق رکھنے والوں کے لیے پیغام ہے، اب وقت آ گیا ہے، ہم نے اب حضور کے نظام کو تقویت دینی ہے۔ اگر آپ لوگ حضور کے نظام کے معاون اور مددگار نہیں ہیں، کفر کے نظام کے معاون اور مددگار ہیں، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کے خلاف برسر میدان رہے گی، اور انشاءاللہ اسی موقع پر رہے گی کہ خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، بل بھی آیا سارا کچھ آیا، تواڈے واسطے لبیک والے واسطے پیغام ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ حضور کے دین، ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ جنہوں نے حضور کے دین واسطے آج تو ہی کمپین سٹارٹ کرنی اے یاد رکھنا، مالک بڑے کریمن۔ حضرت ربیع بنت معوذ آخری گل کر کے جی تسی آج حضور دے دین واسطے محنت کرو گے نا، ربیع بنت معوذ حضور دی بارگاہ وچ طرح لے کے آئی ہیں، تواڈے ایتھے طرح ہی بول دیں، طرح ہی بول دے جی، حضور دی بارگاہ وچ طرح لے کے آئی ہیں تے حضور نے جواباً مٹھ بھر کے نا سونے تے ہیرے تے جواہرات دے دتیاں، تے جدو واپس گئی تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ، پھر بھر کے دے دیا، تے پھر یہ کہنے تے مجبور ہے کہ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے در شاہ ہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی ہی میری بھر بھر کے گا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت ربیع بنت معوذ حضور کی بارگاہ میں ترے لے کر آئے تو یہ انعام ہے، جب حضور دیکھیں 14 سال کے بعد میرا غلام شیر گڑھ اور اکاڑا کی گلیوں میں میرے دین کے لیے، جس دین کے لیے میں نے بدر میں آیا، احد میں آیا، صحابہ نے مارے کھائیں، بلال حبشی نے مارے کھائیں، میرے آقا نے ہجرت کی، میرے آقا دیکھ رہے ہیں
میرا آقا دیکھ تو رہے ہیں نا کہ میرا غلام اکاڑا اور شیر گڑھ کی گلیوں میں میرے دین کے لیے کس طرح در بدر لوگوں کو پیغام دے رہا ہے، تو پھر دعائیں وہاں سے ملیں گی۔ جو چاہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ سے دعا لے تو پھر وہ آج سے حضور کے نظام کے ساتھ کھڑا ہوگا، حضور کے نظام کے لیے محنت کرے گا، دن رات ایک کرے گا کہ یار بس بڑا ہو گیا، اب 2023 کے اندر ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے، اسی اپنی پوری محنت اور شہر لانی تاکہ حضور کا دین تخت تے آ جاوے۔ اپنی محنت لے کے ذمہ دار نہیں۔ صحابہ جتنے بھی سن اپنا سارا لے کے بدر آ گئے تو پھر رب نے کہا 3000 فرشتے 5000 فرشتے آگے رب نے فرمایا حبیب انی معکم، میں بھی تھوڑے نال ہاں، بس تسی میدان میں جانا ہے کہ ہن گلی گلی محلے محلے اے نعرہ لانا ہے، کوئی گزرے کی ہویا دیکھو کہ تینوں کی ہونے کا وہی دیا تینوں درد ہویا، بس اے نعرہ لانا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین۔ یار سارے پیچھے آ چکو یار، میں حضور دے دین دا آیا اے نعرہ لاؤ۔ آج تو ایک کمپین سٹارٹ ہونی چاہیے، نہ بلہ آیا نہ تیر آیا نہ شیر آیا، اب محمد عربی کا دین آیا بس۔ ہاں یاد رکھے ہر بندہ اب اپنی گلی کو، اپنی یوسی پی پی وارڈ کو پکڑ لے کہ یار میں اس گلی دے اندروں، میں نے نہیں پتا اتنے ذمہ دار کون بیٹھا یا نہیں بیٹھا، اتنے دا اتنے جواب دین۔ میرے کو قبر رسول اللہ نے پوچھ لینا کہ بھائی تیری گلی دے اندروں ختم نبوت دا غدار کی میں جتیا، تیری گلی وچوں تیرے پولنگ بوتھ وچوں ناموس رسالت دا غدار کی میں جتیا، قبر جو حضور نے پوچھ لینا۔ اے یاد رکھنا حضور نے فرمانا تیری گلی وچوں تو چھڑ تیرے اتنے کون بیٹھا دی، تو اے دس تیری گلی وچوں تیری وارڈ وچوں تیرے جناب پولنگ بوتھ وچوں کیویں ختم نبوت دا غدار جتیا۔ ہن تسی اپنی پولنگ بوتھ تے اپنی وارڈ کسی وچوں کسی ختم نبوت دے غدار نو جتن نہیں دینا۔ بالکل ہر بندہ اپنی گلی نہ پلوے، اپنی وارڈ نہ پلوے تے اپنا بوتھ نہ پلوے، نہیں یار بس میں نو نہیں پتا اتنے کون بیٹھا نہیں بیٹھا، میں جنہاں واسطے کام کر رہا ہوں میں نو ویکھ رہا ہے تے جنہاں واسطے میں کام کر رہا ہوں بڑے کریم ہیں، تے اس واسطے یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار ہے۔ اس واسطے میرا آپ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے، تقریریں بابا جی کر گئے ہیں، سمجھا گئے ہیں، بس کن بند کر کے ہن اپنی پولنگ جڑا تھوڑا بوتھ بنے شہر دا جو بھی ہوئے ہر بندہ اپنی گلی نہ پلوے کہ یار میں ہوں اس گلی دے اندر حضور دے دین کو جتوانا ہے، بس اگلا بندہ اپنی دوسری گلی نہ پلوے، وہ بندہ وہ جناب پولنگ بوتھ نہ پلوے جی بس میں ہوں اس پولنگ بوتھ اندر حضور دے ختم نبوت دے پہرے داراں نو جتوانا ہے، ناموس رسالت دے پہرے داراں نو جتوانا ہے، حضور دے دین نو جتوانا ہے۔ تے مور کنے دلانی بھائی، مور کنے دلانی بھائی، ہاں انشاءاللہ کرین تے مور لانی تسی کھڑے ہونا ہے، اللہ دا فیصلہ ہے کہ تسی کھڑے ہوگے اخلاص نال رب تہاڈی آپ مدد کرے گا، حضور دے دین نال کھڑے ہوو۔ اے یاد رکھنا میرے کو تسی خالی کاغذ پیپر تے سائن کرا لو، جڑا کوئی اور ہوے نا جی عمران خان آ جائے گا ملک ترقی کرے گا، یاد رکھنا میرے کو تسی خالی کاغذ تے سائن کرا لو، عمران خان نہیں اس سارے رل کے بھی آ جان، مسلمانوں دی ذلت اور بھوک تاں تک نہیں ختم ہو سکتی جو تک اے اللہ رسول دے تابع فرمان، جو تک اسلام دے وچ کلمہ پڑھ لیا تہاڈی رزق تہاڈا سب کچھ۔ یار میں نے تو آخری گل پھر گل تے ظاہری بات آخری تانوں سمجھانا تے ہے نا، میں تسی دسو جو لبیک والے نکل دے لاہور تو فیض آباد، لاہور تو کس طرف بھی کوئی ایسا بندہ ہے لبیک دے جڑے لانگ مارچ بھی یا قافلے بھی شرکت کرے، وہ ایک کہے کہ مینوں روٹی نہیں ملی، پانی نہیں ملیا، گھر واپس آئے کہ جی میں نے تو کچھ بھی نہیں ملیا، تو میں نے دسو جدو اسلام واسطے چلن دی اتنی برکت ہے کہ اسلام سب تو بڑے روٹی لے کے آندا، جدو پورا دین تخت ہوتے ہوئے گا تو پھر ہر گلی گلی محلے محلے روٹی عام ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ ہوئے گی، لیکن ایک گل ہے کہ سنو ایسے حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ بے یقینی بڑی بیڑی شے ہے، تو یقین رکھو کہ یار حضور دا دین ہی تہاڈی کامیابی، تانوں رزق بھی دے گا، ہر شے دے گا، لیکن پہلے حضور دے دین نال کھڑے ہونا پوسی۔ پہلے بلال نے مارا کھا دیا، پھر کعبے دی چھت تے بلال ہی چڑھے، پھر ایک وقت آندا کہ بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جاندا، لیکن پہلے قربانیاں دینیاں پوسن۔ ہاں اے یاد رکھنا قبر جو حضور نے پوچھ لینا ہے، تسی یہ نہ وکے کرو لڑائیاں جناب جی میرا ذمہ دار ہوتے ہیں، ذمہ دار اوپر ہوگا وہ اس سے سوال ہوگا، آپ جس سطح پر ہیں پی پی پر ہیں تو آپ سے سوال ہوگا قبر میں، ذمہ دار نو دنیا میں معافی مل گئی تو مل گئی، قبر جو حضور نے پوچھ لینا ہے کہ تینوں موقع بھی دیتا سی، تینوں سب کچھ دیتا سی، تو میرے دین واسطے محنت نہیں کی تھی تو پھر کی منہ کھاؤ گے قبر؟ میں دنیا فنا دا نام ہے جناب، بندہ جانے نا جناب، بندہ مک گیا جی، گل مک گئی، بندہ چلا گیا، قبر اندھیری ہونی، قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ لبیک والے اعلیٰ فرماتے ہیں ان کوئی پریشان نہ ہو جاوے، اعلیٰ فرماتے ہیں حضور دا وفادار ہوئے گا، حضور دا غلام ہوئے گا،
تے حضور دے دین یا پہرے داری کر کے قبر جائے گا، منظر کی ہوئے گا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ کی. ہم نعرہ لانا ہے تے آج تو سمجھو اس حلقے دے اندر کمپین سٹارٹ ہے حضور دے دین. ہر بندے کے سامنے آپ نے جا کر ایک ہی بات کرنی ہے، یا کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بس تیسری راہ نہیں ہے. یا قرآن کا نظام لے آؤ یا کفر کا نظام، بس ایک ہی بات ہے. یا امام حسین کی صف میں شامل ہو جاؤ یا یزید کی صف میں. لیکن امام حسین کی صف میں ظاہری طور پہ مشکل ہے، ظاہری طور پہ مشکل ہے، لیکن اس کا انجام بڑا اچھا ہے. یزید کی صف ظاہری طور پر بہت اچھی ہے کہ اس میں عہدے بھی ہیں، ہر چیز ہے، گلی بھی پکی ہو جاتی، پتر بھی جناب ہو نوکری لگ جاتا، بڑا کچھ لیٹا بھی ہو جاتی ہیں، سب کچھ لگ جاتا، لیکن اس کا انجام بڑا غلط ہے. اس کا انجام بڑا درست ہے. جو چاہنا قبر دے اشد شرمندگی نالوں بچے تے آج حضور دے نظام واسطے محنت کرے. اپنی گلی دے اندر یہ تہیہ کر کے آج اٹھنا ہے کہ میں اپنی گلی اندر حضور دے دین نو جتوانا ہے، میں اپنے پولنگ بوتھ اندر حضور دے دین نو جتوانا ہے. تو پھر اس یقین نال کام کرنا ہے. یہ آخری جملہ تھوڑے سارے واسطے جتنے ذمہ دار سارے سامنے کارکنان بھی کھڑے ہو کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بس وہ جو سانو دیکھ رہے ہیں تو پھر جن مالکوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا بھی نہیں چھوڑتے. اس لیے مالکوں کے ہاں پھر تیسرا یہ بھی گل کہ مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی یا تسی نہیں کرو گے تو آپ اور بندے لائے گا، وہ نہیں تو اور لائے گا. یہ سارے پیر مولوی نے کہا کہ ایسی نہیں کام کرنا، تیرا اسلام پہلے پہ ہے. اسلام نے امیر مجاہدین میں مسجد کو کھڑا کر دیا ہے. ایک اسلام بڑا بے نیاز ہے. ہر بندے تک ایک پیغام ہو جاؤ کہ یار 76 سال ہو گئے، بہت ہو گیا، اب ہم نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم نے حضور کے نظام کی بات کرنی ہے. مسجد کے ممبر سے بھی حضور کے نظام کی بات ہوگی. جہاں مسجد کے ممبر سے نماز کی بات ہوتی ہے، روزے کی بات ہوتی ہے، وہاں حضور کے نظام کی بھی بات ہوگی. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا کہ مومنوں پورے اسلام میں داخل ہو. یہ نہیں کہ نماز سے بیان کرو تو حضور کے نظام کی گل ہی نہ کرو. کفر کو نمازوں سے ڈر نہیں ہے، آپ کے روزوں سے ڈر نہیں ہے، حجوں سے ڈر نہیں ہے، کفر کو حضور کے نظام سے ڈر ہے. یاد رکھے گا ممبر سے آپ بڑی ٹنگے دی چوڑ نہ علماء حضور کے نظام کی گل کرن. اے مسجد جناب کمیٹیاں نہیں ہیں، مسجد اللہ کی اوان المساجد للہ، مسجد اللہ کے لیے ہیں. بس مسجدوں میں بیٹھ کر گلی گلی محلے اب آپ لوگوں نے حضور کے نظام کی بات کرنی ہے. ہم نے اب حضور کے دین کو تخت پر لے کر آ کر رہنا ہے 2023 میں اس جذبے سے کامل یقین کے ساتھ کہ ہمیں ہمارا بابا کہہ کر گیا ہے کہ پاکستان میں حضور کا دین آ کر رہے گا. تو ہمیں یقین ہو گیا نہیں، میں جینمن بالکل کامل یقین ہے بابا جی کی بات پر کہ انشاءاللہ حضور کا دین پاکستان پر آ کر رہے گا. اسی یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے اب گلی گلی محلے آج سے اس گلی سے کمپین سٹارٹ کر دینی ہے. گلی گلی لوگوں کو پیغام دینے کہ یار بہت ہو گیا، اب حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو. آپ باقی نعرہ لگائیں حضور کے دین کا، یہ گلی بھی گونجے اور یہ محلہ بھی گونجے. پھر آج سے یہ کمپین سٹارٹ ہو جائے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، ہاتھ پورے بات کٹو، تم موبائل دے لائٹاں جلاؤ. آج تو ایک چمک دو یا سورج طلوع ہوئے رات دے اندھیری دے اندر کہ اب حضور کا دین آنے والا ہے. سارے جنہوں نے موبائل سارے لائٹاں جلاؤ آخری حد تک این لہراؤ تے لہران نال پیغام دے عالم کفر دے دے ایجنٹاں نو کہ ہن تہاڈا اس ملک نے پاکستان نے اپنا بوری بسرا گول کرو. اب محمد عربی کے دین آ رہا ہے، محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. بس دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، آیا 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 آیا. یار کوئی کنے نعرے لاندا، کوئی کنے نعرے لاندا، جنہاں دا اسی نعرہ لا رہے ہو تے اتنی دعاواں دیندے نے. اس واسطے بڑے جذبے نال نعرہ لاؤ، حضور دے نظام دی گل کرنی. آیا 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 آیا، نہ بلہ آیا، نہ پیر آیا، نہ شیر آیا، نہ کوئی گھوڑا آیا، اب محمد عربی کا دین آیا. 2023 کے اندر حضور کا دین تخت پر آیا 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 آیا. تھوڑی آواز نہیں آ رہی یار، ڈھیلے پہ آ گئے ہو، پھر سینے دا زور لا کے حضور دے دین دا نعرہ لاؤ. اس زمین بھی تے آسمان بھی گواہی دے تے فرشتے کہن کہ یار جب صبح قیامت میں فرشتے پیش ہون اللہ دی بارگاہ دے اندر کہ یا اللہ تیرے غلامیں راتی تیرے دین دا نعرہ لائے سی، کمال کر دیتی سی. انہیں جذب عین کر کے نعرہ لاؤ تے اللہ نو تہاڈی ادا پسند آ جائے، پھر حضور دا دین تخت تے آ جاوے. ساڑا تے یہی ہے، ساڑا تے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. بس یہ نعرہ لاؤ آخر دے بس زور لا کے سینے دا زور لا کے
یہ دائیں بھائی کوئی بیٹھے ہونا ہونا سے سینہ دے گا بچے وہ کی ہویا انہوں کو حضور دے غلام ہوں جاگ بہن اپنا بولی بسرا گول کرو سارے امریکہ نسو دے انڈیا نسو ہوں حضور دے غلام جاگ بہن ہوں کوئی نہیں کان بند کر کے انہوں کہنا یار بس میں حضور دے نظام دا مددگار ہوں تو کفر دے نظام دا مددگار ہے سامنے آ جا نہیں تو پھر میری صاحب جا جا بس اب نرم بات نہیں ہے اب ایسے کر کے بات ہو بس آیا 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 دیکھو دیکھو کون آیا رہے گا یہی ان کا رہے گا یہی ان کا رہے گا یہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں ایسا چل جانے میں بہت زیادہ ہو جاوے نا تاکہ انہوں کوئی درد ہوئے تو پوری پوری ہوئے بڑے خاک ہو جائیں بڑے خاک ہو جائیں آج بھی میرے بابا جی 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 اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے ذمہ داران کو جنہیں جلسہ سجایا آپ لوگ آئے آپ کا سننا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سب کو ہم سب کو امیر مجاہدین کے اخلاص میں سے ایک جام عطا فرمائے اور ہمیں امیر مجاہدین نے جو دین کا درد رکھا تھا اس درد میں سے ہمیں بھی ایک جام عطا فرمائے اور جس طرح امیر مجاہدین نے محنت کی اس دین کے لیے اس محنت میں سے ہمیں بھی ایک جام عطا فرمائے اور پھر وہ منظر ہی عجیب ہوگا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے آج سے پھر حضور کے دین کے میں ہوں سمجھا کہ سوو گے تو نہیں نا نگی چادر تان کے سو گئے سونا تو نہیں نا ہونا ہاں میرے توڑے بس یہی آرزو ہے کہ یار پتہ نہیں پھر مر جانا پتہ نہیں کیڑا ٹائم لگتا مرن دا اس واسطے حضور دے دین واسطے محنت کرو ہو سکتا ہے 2023 ساڑھے واسطے آخری ہو گئے بعد تو موقع ہی نہ ملے تھے حضور دے نظام تختوں تے لے کے آنا سارے اختلافات ذاتیات بلا کے حضور دے نظام واسطے انج کر کے ہو جائے کہ یار بس جو عالم کفر انجے تے اسی بھی انجے ہونا ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ آگئی بھائی ہاں حضور دے نظام واسطے محنت کرنی واخر دعوانا الحمدللہ